کی بات ہے کہ ہمارے حکمران وہ یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں تو کر رہے ہیں، مگر وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو نماز عید کہاں پڑھی ہے؟ میں نے چرچ میں ادا کی ہے، مسجد میں نہیں، چرچ میں ادا کی ہے، اور کسی دین کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں۔ چونکہ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے تو یہ دکھ کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی ٹچنگ کی ہے اس کی۔ تو ایسے دیکھنے کو انسان ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے ان سے بھیڑیے بھی بہتر ہیں، کیونکہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں تاریخ عالم کے اندر کسی کتے نے، کسی سور نے، کسی ریچھ نے، بندر نے، حشرات الارض میں سے، وحوش و طیور میں سے کسی نے بھی آج تک نہ دین اسلام کی توہین کی ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، نہ شاعر اللہ کی توہین کی ہے، بلکہ ہم نے تو کتاب و سنہ میں جو پڑھا ہے، تاریخ میں بھی پڑھا ہے، تفاسیر و حدیث میں بھی پڑھا ہے، اور قرآن عظیم میں بھی پڑھا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے سورہ کہف کے اندر، کہ انہوں نے انبیاء اور رسول نہیں بلکہ انبیاء کے ماننے والوں کی بھی تعظیم، احترام، اکرام، تعدیب اور ان سے نسبت جوڑنے کو فخر سمجھا ہے اپنے لیے۔ کتے نے، اصحاب کہف کے کتے نے۔ تو یہ کیسے انسان ہیں جو اسلام کی بھی توہین کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ تو بڑے سے بڑا بے وقوف انسان بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، بڑے سے بڑا لچا لفنگا انسان بھی ایسا کہنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا اسلام کے بارے میں، تو وہ انسان کیسا ہے؟ تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ نون لیگ کے کیوں نہ ہوں، کیا نون لیگ میں مسلمان نہیں ہیں، غیرت مند نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کو اپنی غیرت اسلامی کا احساس کرتے ہوئے ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کی ممبرشپ کو نون لیگ سے ختم کرنا چاہیے۔ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آپ نے جس کو اپنی جماعت کی ممبرشپ دی ہوئی ہے اور یہ وزارت خارجہ پہ کبھی کس وزارت پہ براجمان ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان ہوں، ایجنسیز ہوں، انہیں بھی ایسے گندے فکر شخص کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ سخت ترین نوٹس لینا چاہیے۔ کیا فوج کے اندر مسلمان نہیں ہیں؟ یقینی طور پہ بہترین مسلمان ہیں افواج پاکستان کے اندر، ایجنسیز کے اندر۔ ایجنسیز تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہیں، تو ملک کا تحفظ بعد میں ہے، پہلے اللہ کے دین کا تحفظ ہے۔ تو جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے اور اس کی توہین و تضحیق کرے تو وہ انسان قابل معافی نہیں ہے۔ تو یہ نام نہاد خواجہ آصف یہ کھوجا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، اس کا سخت نوٹس حکومت پاکستان کو لینا چاہیے اور اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ پورے اسلامیان نے، پاکستان نے، پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کی اس نے دل آزاری کی ہے، کیونکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کا دین اسلام ہے، تو اس نے اسلام کی توہین کی ہے، بلکہ قرآن پاک کی بھی توہین کا اس نے ارتکاب کیا، کیونکہ قرآن نے فرمایا نا اسلام اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام سب سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر اس واسطے کہ یہ دین اسلام کو آپ ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، غلبہ دین کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ہم جو سرکار کے غلام ہیں، ہمارے ذمہ یہ اولین ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم غلبہ دین کے لیے تمام تر مساعی جمیلہ اور تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایسے دین بیزار اور دین دشمنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔